بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اللہ تبارک و تعالی فی مقام الآخر لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق اللہ العظیم صدق رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اس سے پہلے آپ نے جو سونے کا ماحول بنایا تھا وہ جانے، آپ جانے، اور جو پہلے مقرر بولنے والے تھے وہ جانے۔ میرے بس کا لوگ سوئے ہوئے مجمع میں بولنا نہیں، اور اتنا روزہ نہیں لگا ہوا، اتنا ابھی جناب والا 3-4 افطاری کا وقت نہیں ہوا، ابھی تو انہیں 2 بج رہے ہیں۔ تھوڑا سا بیدار ہوں، بالکل جناب اللہ سستی چڑھی ہوئی ہے انسان میں، آنکھیں بند ہو، من کہیں ہو، اور جائے پر بیٹھے خالی 2 رکعت پڑھنی ہے اور پھر نکل جانا، اس طرح نہیں۔ مومن جب ہے نا ہمیشہ کھیلتا کھولتا رہے، پیشانی ہمیشہ جگتی ہوئی مومن کی نظر آنی چاہیے۔ پھر جمعۃ الوداع ہو، اتنی سستی ہو، آنکھیں بند ہو کہ جناب والا تم جو چاہے کرتے رہو، جو چاہو تم کر لو، ہم نے تو بس اپنی تھوڑی دیر ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے، فین چل رہا ہے، گزارا ہو جائے گا، وقت پورا ہو جائے گا، تو میرے بس کی بات نہیں ہے۔ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ یہ بات ہے، آج بیداری کا ماحول پیدا کرو، اور آج بیدار رہو، دلی طور پر بھی بیدار رہو، ذہنی طور پر بھی بیدار رہو، جسمانی طور پر بھی بیدار رہو، اور رب العالمین کی بارگاہ میں آج استغاثہ من سے پیش کرو۔ یہ جمعۃ الوداع ہے، جو بچا کچا ہے رمضان کا وہ جمعۃ الوداع میں نکل جاتا ہے۔ اب میں نے کون سا بچے کچے کا لفظ استعمال کس لیے کیا؟ کہ جب ہر افطاری میں 10 لاکھ بخشے جا رہے تھے، اور جمعے کے ایک لمحے میں 10 لاکھ بخشے جا رہے تھے، پھر جتنے پہلے جمعے میں بخشے گئے اس سے پہلے پورا، دوسرے جمعے پورا کوٹا اس سے برابر، تیسرا اس میں پورا ہو گیا۔ اب جتنے اس سے پیچھے بخشے گئے، چاہے سحر میں، افطار میں، دن میں، رات میں، صبح میں، جس وقت میں بھی، وہ سارے کے سارے جمعے کی جمعۃ الوداع کے ایک لمحے میں بخشے جائیں گے۔ جمعۃ الوداع جمعہ نہیں ہے، جمعہ تو اپنی جگہ کمال ہے، لیکن جمعۃ الوداع اپنی جگہ کمال رکھتا ہے۔ وہ ہے نا کہ حسن یوسف پہ کٹے، حسن یوسف پہ کٹے، مصر میں انگشتے زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے عرب۔ حضرت یوسف کا حسن بھی نرالا، ان کا حسن دیکھ کر عورتیں انگلیاں کاٹ لیں، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر مکے کے عرب کے مرد دیکھیں تو اپنی گردن کٹانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ ایک شعر اور بیداری کے لیے دے دوں، شاید اور جو سوئے ہیں ابھی کچھ وہ بھی بیدار ہو جائیں کہ تعال اللہ یہ شیوا ہی نہیں ہے باوفاؤں کا، تعال اللہ یہ شیوا ہی نہیں ہے باوفاؤں کا، ہم نے پیا ہے دودھ غیرت والی ماؤں کا، نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں۔ میرے آپ کے پاس کا تو لوگ نہیں، ہم تو نبی کے نام پر 5 وقتہ پڑھ نہیں سکتے، درود نہیں پڑھ سکتے، نبی کے نام پر کچھ دے نہیں سکتے، اور معذرت کچھ نکلے ہوئے ہیں جو نقص نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ صحابہ کا اعلان تھا، نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں، اور جہاں کو مہک کر دے نعرہ اللہ اکبر میں۔ اب اگر بیدار ہوئے تو صرف ایک ہی واقعہ حضور کے دور کا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضور کے ایک صحابی کا، ایمان میں بھی تازگی آئے گی، اور جس کے دل میں رائی کے برابر بھی جناب والا سلسلہ گردش کر رہا ہوگا ایمان کا، آنکھوں سے آنسو ضرور آئیں گے۔ میں نے چوتھے سپارے سے
ملائکہ کی ایک ایک ساتھ میں بخشے جانے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے، غریب تھے نہایت. میرے نبی نے دست شفقت پھیرا. سبحان اللہ ضرور کہتے رہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے. رمضان میں ایک مرتبہ کہنے سے 700 سے بھی زائد نیکیاں اللہ عطا فرماتا ہے. میرے نبی کا دست رحمت ہاتھ پہ آیا. کون سا ہاتھ آیا؟ ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. کہ محبوب جو کنکریاں آپ اپنے ہاتھوں سے پھینک رہے تھے وہ آپ نہیں تھے، در حقیقت میں رب العالمین پھینک رہا تھا. یہ قرآن ہے، کہہ دو سبحان اللہ. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین والا ہاتھ میرے نبی کا اس اپنے غریب صحابی کے سر پر آیا. میرے نبی کا ہاتھ سر پر تھا، اتنے میں جبرائیل حاضر ہو گئے. فرمایا اللہ کے رسول اللہ نے سلام کہا ہے، آپ پر سلام آیا ہے، مجھے بھیجا گیا ہے. ساتھ میں ایک بات یہ بھی بتائی جا رہی ہے، یہ آپ کا جو صحابی ہے یہ کل نماز ظہر سے پہلے پہلے انتقال کر جائے گا. اللہ اکبر، کہہ دو سبحان اللہ. اب بتائیے، حضور کا دریائے رحمت جوش میں تھا، اور جب حضور نے یہ پڑھ لیا، حضور کے پاس پیغام آ گیا کہ اس کی زندگی کل ظہر سے پہلے پہلے تک ہے، یعنی اس کی زندگی کے خالی 24 گھنٹے بچے ہیں. تو بتاؤ سرکار نے کتنا دست شفقت سے دراز کیا. سرکار نے فرمایا سن، اس کو کوئی علم نہیں، کیونکہ جبرائیل حضور کے پاس آئے، اس کے پاس بیٹھے ملے، اسے علم نہیں ہونے والا، کیونکہ یہ حضور جانتے ہیں، جبرائیل جانتے ہیں، رب العالمین جانتا ہے. کہ توجہ کریں گے، بیداری کے ساتھ یہی ایک واقعہ سنیں گے، تقریر بھی اختتام ہو جائے گی، ایمان بھی تازگی آ جائے گی. توجہ رکھیں جناب والا. میرے نبی نے فرمایا میرے صحابی بتا، زندگی کی کوئی خواہش ہے؟ زندگی کی کوئی خواہش ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 ہی خواہشیں ہیں پوری زندگی کی، باقی غریب خواہش کیا کر سکتا ہے؟ ہر خواہش پہ غریب کا دم نکلتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن مختار نبی کی بارگاہ میں ہوں، آپ نے پوچھ لیا 2 ہی خواہشیں. میرے نبی سمجھ گئے کہ آپ کل زور سے پہلے جانا ہے، اس کی خواہشیں پوری کر دیں جو مین خواہشیں ہیں. میرے نبی نے فرمایا بتا پہلی خواہش کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، زندگی جتنی گزری ہے غربت کی وجہ سے کبھی میں نے میٹھے کو ٹچ نہیں کیا ہے. ذرا غور کرو یار. اب جناب جلیبیاں، پہلوان دی ہٹی دی، فلاں دی ہٹی دی، گاجر کا حلوہ، سب کچھ کھا رہے ہیں، لیکن ذرا غور کرو کبھی شکر ادا کیا؟ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، غربت کی وجہ سے کبھی میٹھا نہیں ملا ہے، نہیں کھایا ہے. خواہش ہے کہ اگر میٹھا مل جائے تو میں ایک مرتبہ ذرا چکھ تو لوں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دوسری خواہش کیا؟ دوسری خواہش فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غربت کی وجہ سے کسی نے رشتہ نہیں دیا، دوسری خواہش ہے کہ اگر نکاح ہو جائے تو ایمان مکمل ہو جائے. اب میرے نبی سمجھ رہے ہیں کہ بندے کے جو منٹ جو ہے گنے جا رہے ہیں، کیونکہ 24 ہی گھنٹے تھے. میرے نبی نے اپنے ایک صحابی حضرت عثمان ذو النورین جو سخاوت کے پیکر ہیں، ان سے فرمایا میرے عثمان، تم جناب والا کیا کرو، حلوے کا ساز و سامان، گاجر کا حلوہ بہترین تیار کروایا جائے، میٹھا حلوہ بنایا جائے، حلوہ جتنا پیارا بنے بنوا دیا جائے. اس کے بعد فرمایا بتا کہاں شادی کرنا چاہتا ہے؟ فرمایا میرے چچے کی ایک لڑکی ہے، لیکن وہ لوگ امیر ہیں، ہم غریب ہیں، وہ دینے کے لیے تیار نہیں. میرے نبی نے اس کے چچا کو بلایا، بلانے کے بعد فرمایا بیٹھ جا.
امام ہوگا تو مسجد میں ہوگا، مسجد سے باہر نکل کے امام تھوڑا رہ جاتا ہے۔ امام ہوگا تو مسجد میں مصلی پر ہوگا، نماز کے وقت میں ہوگا، خارج وقت میں امام تھوڑا ہے۔ اب جو کریں غور کریں، انہوں نے سر نیچے کر لیا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بھی مالک ہیں، میری اولاد کے بھی مالک ہیں، اس کو بھی راز کا پتہ نہیں۔ ادھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب والا کچھ صحابہ کی ڈیوٹی لگائی جنہوں نے جہیز تیار کروا دیا، اور کچھ کی ڈیوٹی لگائی جنہوں نے مہر کا بندوبست کر دیا۔ ادھر جناب والا اس صحابی کو دولہا بنا دیا گیا، ادھر میرے نبی نے نکاح پڑھا دیا۔ ارے کب بولو گے؟ بار والے سبحان اللہ نہیں بولتا۔ ذرا غور سے سنو، ایمان پہ تازگی نہ آئے تو مجھے گریبان سے پکڑ لینا۔ خالی واقعہ ہی نہیں ہے، ایمان کی تازگی ہے۔ اور یہ بھی دیکھو کہ غربت کا دور تھا لیکن حضور کے صحابہ نے اسلام کو نہیں چھوڑایا گیا۔ اب جناب والا صرف میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ کل ظہر سے پہلے اسرائیل آئیں گے، اس کی روح قبض ہو جائے گی۔ اب جناب والا نکاح ہو گیا، رخصتی ہو گئی، حلوہ تیار ہے، خواہشیں اس صحابی کی دونوں پوری ہو گئی، دونوں خواہشیں پوری ہو گئی۔ اب جناب والا وہی حلوہ جو تیار تھا وہ لے لیا گیا، جناب والا دلہن بھی ساتھ لگی، گھر پہنچا دیا گیا۔ اب جناب والا دسترخوان لگا، بیٹھے دسترخوان کے اوپر میاں بیوی بیٹھ کر زندگی کی دونوں تمنا پوری ہو رہی ہے۔ ایک طرف بیوی جو ہے وہ بھی مل چکی ہے، دوسری طرف کا جناب والا میٹھا جس کو کبھی زندگی بھر نہیں کھایا تھا، ٹیسٹ معلوم نہیں تھا کہ میٹھا ہوتا کیا ہے، وہ بھی سامنے ہے۔ اتنے میں دروازے پہ صدا آ گئی، او جناب ہے کچھ اللہ کے نام پر ہمیں دے دو۔ میں سائل ہوں، قرآن کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو کبھی بھی مت جھڑکو۔ جس گھر سے، جس دروازے سے، جس بندے کے پاس سے سائل خالی لوٹ جاتا ہے، 7 دن تک وہاں رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوتے۔ اب جناب والا زندگی کی خواہش کبھی میٹھا نہیں کھایا تھا، اندر گیا، اس آگے رسول دروازے پہ آئے، دیکھا سائل ہے مانگنے والا، اندر جا کر کے بیوی سے کہنے لگے کہ اگر میں اور آپ آج صبر کر لیں اور یہ جو حلوہ بنا ہوا ہے یہ ہم اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیں۔ ہم تو کھانے کے بعد بچا ہوا بھی صدقہ نہیں، کھانے کے بعد بچا ہوا، اور یورپ کی ایجاد ہوگی فریج، بچا ہوا فریج میں لگا دو، صدقہ نہیں کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرنا۔ توجہ کریں گے جناب والا، اب کیا ہوتا ہے میرے دوستوں اور بزرگوں، اب آپ توجہ فرمائیں گے، اب اس نے زندگی پوری میٹھا نہیں کھایا تھا، اور بیٹھ سے بولو سبحان اللہ۔ اب دیکھیں پوری صاحب آج آپ کی آواز پہ پھوکرٹ کیوں نہیں؟ رات پوری جگتا بھی رہا ہوں، رات 2 تقریریں کی، کل دن میں بھی تقریر کیا، تو میرا یہ گلا بھی کوئی لوہے کا نہیں، یہ بھی آپ ہی کی طرح ہے، لیکن پھر بھی اللہ کا کرم ہے کہ حالت روزہ میں شب بیداری کے باوجود بھی منبر رسول پر کھڑے ہو کر اللہ اور رسول کی بات ہو رہی ہے۔ جس کا جتنا کرارا ہے وہ آ کر کے ذرا 5 منٹ بول کے دکھائے، ذرا دیکھ لیتا ہوں۔ اب توجہ کریں گے، کبھی زندگی پوری بندے نے حلوہ نہیں کھایا تھا، میٹھا نہیں کھایا تھا۔ اب سائل نے سوال کر دیا، اس نے یہ نہیں کہا کہ آج جناب والا دلہن بھی نہیں ہے، اب دسترخوان کو خالی نہیں چھوڑنا، حلوہ مل چکا، حلوہ کھائیں گے، کھانے کے بعد صدقہ کریں گے۔ گھر والی سے کہا اگر تم چاہو تو میں یہ پورا صدقہ کر دوں۔ گھر والی نے کہا ٹھیک ہے، میرے شوہر جس میں تم راضی ہو اس میں میں بھی راضی ہوں۔ یہ حدیث ہے، کوئی عام ایسے نہیں کہانی۔ اور ادھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی ڈیوٹی لگا دی کہ تم میرے اس صحابی کے گھر کے باہر رہنا، جب بھی گھر سے کوئی آوازیں سنائی دے، چیخو پکار کی،
تو فوراً مجھ محمد کو آ کر آگاہی دے دینا، کیونکہ پتہ ہے، یاد ہے وہ پوائنٹ، کیونکہ زور سے پہلے اسرائیل کو آنا تھا، موت ہونی تھی اس کی، سرکار نے اسی لیے ڈیوٹی لگائی کہ جو جناب اس کی موت ہوگی، اس کی نئی نوی دلہن ہے، اس کو رونا پڑے، وہ رونے پہ آ جائے گی، گھر میں بہت پریشانی کا ہوگا، میں محمد تسلیم دینے کے لیے حاضر ہو جاؤں گا۔ دور سے کوئی چیز پوشیدہ تو نہیں تھی نا، پورا رات حضور کے پاس تھا۔ اب جناب والا کیا ہوتا ہے، اب اس نے وہ پورا صدقہ دے دیا، اب اس صدقہ جس کو دیا اس نے کیا کہا، فرمایا یا اللہ اس جوڑی کو سلامت رکھنا، کھیلتا پھولتا رکھنا، شاد و آباد رکھنا، اس نے تیرے نام پر اٹھا کر پورے کا پورا تھال مجھے دے دیا ہے۔ یہ بھی کیا پتا تھا کہ ہو سکتا ہے رجال غیبیہ میں سے اللہ نے کوئی سائل بنا کر بھیجا ہو۔ آئی سمجھ نہیں، امتحان بڑے طریقوں سے ہوتا ہے میرے دوستو، اللہ مال دے کر کے بھی امتحان لیتا ہے، مال لے کر کے بھی امتحان لیتا ہے، اللہ عزت دے کر کے بھی امتحان لیتا ہے، عزت لے کر کے بھی امتحان لیتا ہے، اللہ تکلیف میں ڈال کر کے بھی امتحان لیتا ہے، اللہ خوشی دے کر کے بھی امتحان لیتا ہے، اس کے امتحان کے ہر ایک رنگ ہے، کوئی پتہ نہیں انسان کو کہ کس رنگ میں وہ امتحان لے کر کے بندے کی پکڑ کر لے، اور کس امتحان میں اس کو صبر دے کر اس کو کامیابی دے دی جائے۔ سبحان اللہ، بات اب کلوز ہو رہی ہے۔ اب جناب والا وہ بیٹھ کے دونوں میاں بیوی نمازیں پڑھی، گھر میں بیٹھے ہیں، جیل سے یہ صحابی رسول گھر کے گرد چکر لگا رہے ہیں، گھر کے گرد چکر لگا رہے ہیں، جناب والا شوہر ہو گئی، کیا بولو گے سبحان اللہ، شوہر ہو گئی، لیکن گھر کے اندر سے رونے کی آواز نہیں بلکہ ہنسنے کھیلنے کی آواز ہے۔ آپ کو پتا ہے جب نئی نئی شادی ہو تو پھر رونا نہیں ہوتا، یہ تو 4-5 مہینے کے بعد شروع ہوتا ہے، 2-3 مہینے کے بعد شروع ہو جاتا ہے، آج کل تو لو میرج چل رہی ہے، یہ تو 15-20 دن کے بعد ہی شروع ہو جاتا ہے، لیکن ارینج میرج جو ہوتی ہے اس میں جناب والا کل پہلے کے دور میں تو خیر سالوں سال بیت جاتے تھے، کوئی رونا دھونا نہیں رہا کرتا تھا، لیکن آج کل زیادہ سے زیادہ سال ایک چلیں گے، اس کے بعد رونا دھونا شروع، اس کے بعد کورٹ کے چکر شروع، اس کے بعد ادھر ادھر کی بلائیں شروع، لیکن وہ دور بڑا نرالا تھا، گھر کے اندر خوشیاں ہی خوشیاں، زور کا وقت گزر گیا، میرے نبی کا وہ صحابی میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کون صحابی جس کی ڈیوٹی لگائی تھی، حضور نے فرمایا بول کیسے حالات ہیں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رونا دھونا تو نہیں، خوشی ہی خوشی ہے، ہنسی کھیلی کی آواز آ رہی ہے، میرے نبی نے فوراً اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ ماجرا کیا ہے، جبریل آیا ہے، کوئی خواب بھی نہیں، حالانکہ نبی کا خواب بھی سچا ہوتا ہے، یا اللہ تیرا جبریل آیا، پیغام تیرا لے کر کے آیا، وقت بھی بتا دیا، پھر کیا وجہ ہے کہ ابھی تک یہ میرا صحابی رخصت نہیں ہوا ہے، اور اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا، میرے محبوب آپ نے اس کی خواہشیں پوری کی، اس نے اپنی خواہشوں کو چکنا چور کر کے امتحان میں کامیابی حاصل کر لی، مجھے راضی کر لیا، ایک میرے سائل کو گھر سے خالی نہیں بھیجا، اس نے دعا کر دی، واقعتاً جو جبریل آئے تھے سچ تھا، خبر میری ہی تھی، موت اس کی پکی تھی، لیکن تقدیر لکھنے والا بھی میں ہوں، مٹانے والا بھی میں ہوں، زندگی دینے والا بھی میں ہوں، زندگی لینے والا زندگی لینے والا بھی میں ہوں، اس نے جو سائل کو حلوہ دیا، سائل نے اس کو دعا دے دی، آج کچھ عقل کے اندر دعا، نماز کے بعد دعا نہیں، جنازے کے بعد دعا نہیں، تلاوت کے بعد دعا نہیں، زیارت پر جا کر دعا نہیں، فلاں جگہ دعا نہیں، میرے نبی فرماتے ہیں اب دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مرض ہے، اللہ فرماتا ہے اجیب
دعا عبادتوں کا منظر ہے، لیکن آج والے اتنے پگلے کچھ ہو گئے ہیں، کچھ مولویوں کی شکل میں بھی ہیں، گھر گھومتے ہیں، جنازے کے بعد دعا نہیں کرنا، فلاں جگہ دعا نہیں کرنا، فلاں جگہ دعا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے جس وقت کرو، جس جگہ کرو، جس جگہ جس حالت میں کرو، میں تمہاری دعا ضرور سنتا ہوں۔ اے میرے محبوب، اس سائل نے اس بندے کو دعا دے دی، ہم نے اس کی لکھی ہوئی موت جو تھی نا اس کو ٹال کر کے اس کی عمر میں برکتیں دے دی۔ اچھا، اب اگر میں آپ سے خلاصہ پوچھوں، میں نے بڑا آرام سے سوال کر کے آپ کے ذہن میں بات ڈالی ہے، یہ پورے کا پورا خلاصہ یہ جو اس کی عمر بڑی کس وجہ سے؟ ذرا سب بول دو نا، صدقہ۔ ماشاءاللہ، تو میری تقریر کامیاب، آپ کو پتہ چل گیا کہ اللہ کے راستے میں دینے سے اللہ رب العزت صدقہ بھی، آپ مولوی صاحب سے بہت سن رہے تھے، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ جس طرح آگ پر پانی ڈالو، پانی ڈالنے سے آگ بجھ جاتی ہے، اس طرح اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے سے مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور دعاؤں کی وجہ سے عمر میں بڑا برکتیں ہوا کرتی ہیں۔ اور ایک اور صحابی رسول اللہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدقہ کس وقت بہتر ہے؟ فرمایا جس وقت تم تندرست ہو، تمہارے پاس مال دولت ہو اور تم جوانی کی حالت میں ہو، جوانی کا صدقہ تمہارے جو تم کرتے ہو تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ جوانی کے بعد تمہیں پتہ ابھی میں تم یہ سوچتے ہو کہ میں ابھی اتنا جیوں گا، تب بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہو، جمع نہیں کر رہے ہو۔ بوڑھے ہو کر پتہ جانا ہے، یا اسرائیل نے آ کر گلا دبا لیا، جب جناب چھکیاں لگی ہوئی ہیں، سانس اندر باہر رگڑا چل رہا ہے، اس وقت کا اتنا مال فلاں کو، اتنا فلاں کو، اتنا فلاں کو، اب دے نہ دے اسرائیل نے کام کر لینا ہے، پیچھے مال والوں نے مال کو سنبھال لینا ہے۔ اب دینے کا مسئلہ نہیں ہے، دیا وہ اس وقت کا کہ جس وقت انسان صحیح معنی میں موجود ہو۔ سبحان اللہ، ذرا جم کر درود حضور پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ یا رسول بیٹھنے کا مقصد حلوہ نہیں بولیا، حلوہ ہے، فائدہ ہوا۔ ساتھ میں ایک فائدہ اور بتا دیتا ہوں، جس طرح آج جمعے میں حاضر ہو نا، میں وعدہ نہیں کرواؤں گا، لیکن ایک وعدہ لوں گا۔ یہ وعدہ وہ والا ہوگا کہ جس میں آپ پر قسم کا کفارہ نہ پڑے، بلکہ یہ لینا ہے کہ انشاءاللہ جس طرح ہم رمضان میں جمعہ پڑھتے رہے ہیں، اسی طرح انشاءاللہ بعد رمضان بھی پڑھتے رہیں گے۔ بولو انشاءاللہ، بولو سب بولو انشاءاللہ۔ یہ نماز ہے بھائی، اسی طرح آ کر پڑھا کرو، اور اس پر فیصد دور میں اور پڑھو۔ جتنے لوگ جمعے میں آتے ہیں، اتنے کہ لوگ محلے میں اٹھ کر کے صبح مسجدوں میں پہنچ جائیں نا، نہ مائک کو کوئی ٹوک سکتا ہے، نہ تمہارے رائٹ کو کوئی ٹوک سکتا ہے، کیونکہ تم زندہ قوم ثابت ہوتے چلے جاؤ گے۔ کیا سبحان اللہ۔ اس لیے میرے دوستو، نمازوں کی پابندی، جمعہ الوداع کے دن نصیحت، نمازوں کی خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی، اور زکوٰۃ نکالنی فرض ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ، اور رسول جو زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے نا، یہ مال جو زکوٰۃ کا ہوتا ہے، لاکھ میں 2500 روپیہ ہے۔ کیا ہوتا ہے 2500؟ لاکھ میں 2500۔ یہ اگر نہیں نکالے گا، ایک مسئلہ اور سن لو جی، وہ ایک مسئلہ ہے کہ 7.5 تولہ سونا اگر ہو جائے تو اس کے اوپر پھر زکوٰۃ ہے، اس کے اوپر پھر زکوٰۃ ہے۔ اس جملے کو ذرا سمجھ لینا، لوگ اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ 7.5 تولہ سونا سے اوپر جو ہوگا پھر ہمارے پاس، یعنی 8 بن گیا تو آدھا تولہ بنا، 9 بن گیا 1.5 تولہ بنا، تو 10 بن گیا تو اتنا جناب والا 10 تک 2.5 تولے بن گیا، 2.5 پر زکوٰۃ ہے، پیچھے 7.5 جو ہے وہ بچا ہوا ہے، کیونکہ مولوی نے بتا دیا 7.5 تولے سے 7.5 تولہ جب سونا ہو جائے تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ تو یہ تصور کرتے ہو
پیر اجمل صاحب فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک آدمی حضرت دعا کرو کچھ مال ہو جائے. میں نے کہا یا اللہ. انہوں نے کہا میں نے کہا کہ یا اللہ اس کو 100 کروڑ روپے عطا کر دے. اس میں سے جناب والا یہ 99 جو کروڑ ہوگا وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دے گا اور 1 کروڑ اپنے پاس رکھ لے گا. حضرت کیا دعا ہے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا حضرت اتنا مزہ ہے پھر 1 ہی کروڑ میرا ہوگا. کہا میں وہ دعا کی شکل میں بھی آمین نہیں کر سکتا. مطلب دعا سے اگر اس کو اتنا مل رہا ہے 100 کروڑ تب بھی وہ 1 کروڑ پر جناب راضی نہیں ہوتا. یہ مسلمانوں کی حالت ہے. بہرحال اللہ آپ سے گزارش ہے کہ زکات نکالو. زکات یہ جب قبر میں رکھا جائے گا نا انسان, یہ زکات ایک اژدہے کی شکل میں گلے میں لٹکائی جائے گی. گنج سام کی طرح وہ قبر میں مسلط کیا جائے گا یہ خزانہ آپ کا. اور آ کر کے وہ کہے گا انا کنزو کا, جب گلے میں ہوگا نا وہ ڈنک مارے کے پوچھو کہ کون کیا ہے, وہ جواب دے گا انا کنزو کا, میں تمہارا خزانہ ہوں جس کو تم جمع کرتے تھے, زکات نہیں نکالتے تھے. میں وہ مال زکات ہوں جو تم نکال کے نہیں آئے اور آج آ کر پچھتا رہے ہو. سمجھ لی؟ اس لیے مال کی زکات بھی نکالو, صدقہ بھی کیا کرو, اور نمازوں کی ہر گھر کے اندر تلاوت کلام پاک, ہر گھر کے اندر تلاوت سنتوں کو اپناؤ, ان کی سیرت کو اپناؤ, اور خاص کر کے اپنے عقیدہ اہل سنت کو بچا کے رکھو. اس طرح کووڈ سے دوری ماسک ضروری ہے, اسی طریقے سے بدعقیدوں سے بھی دوری اور ان کے سامنے جا کر کے جناب والا ماسک ضروری ہے. ان کی کوئی بات نہیں سننی, ورنہ شیطانی شکل میں وہ آپ کو لپیٹ لیں گے, ایمان چھین لیں گے. بدعقیدوں سے بھی بچو, ٹھیک ہے نہیں؟ یہاں میرا پیغام ہے. اور نمازوں کی رمضان کے بعد بھی اسی طرح پابندی رکھیں گے. بولو انشاءاللہ. خود بھی اپنے بچوں کو بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے. اب آپ سے گزارش میں کروں کیونکہ وقت بہت مختصر بچا ہے, 7-8 منٹ بچے ہیں. روز ہر جمعے جو سلسلہ رہتا ہے مدارس کا تعاون کا, آج الحمدللہ جناب والا جو 10,000 والے احباب ہیں ان میں سے محترم جناب مستری خورشید احمد صاحب کلر موڑا والے وینڈنگ والے ہیں, یہ انہوں نے 10,000 روپیہ پیش فرمایا. کہہ دو سبحان اللہ. اور ان کے ساتھ ساتھ محترم قاضی ظفر محمود صاحب انہوں نے بھی 10,000 روپیہ پیش فرما دیا. کہہ دو سبحان اللہ. ان کے ساتھ ایک بندہ خدا ہے, نام انہوں نے ظاہر نہیں کیا, میں نے بندہ خدا سے تعبیر کیا ہے, انہوں نے بھی 10,000 روپیہ پیش کرنے کا اعلان فرمایا. کہہ دو سبحان اللہ. اور محترم جناب تحصیلدار شہراز چوہان صاحب انہوں نے بھی آ کر خود مدرسے کے اندر 5,000 روپیہ پیش فرمایا. کہہ دو سبحان اللہ. اور غالباً یہ پہلے تحصیلدار صاحب ہیں جب سے میں یہاں امامت کر رہا ہوں کہ جنہوں نے آ کر کے خود مدرسے کے اندر یہ چندہ پیش کیا. کہہ دو سبحان اللہ. اور ایس ڈی ایم صاحبہ بھی پیچھے نہ رہی, انہوں نے بھی 2,500 روپیہ آ کر کے یہ مدرسے میں بھیجایا ہے. سبحان اللہ, اللہ قبول فرمائے. اور میں یہ بھی ساتھ ان کے لیے بھی کہتا ہوں کہ پہلی ایس ڈی ایم صاحبہ ہیں جنہوں نے مدرسے میں یہ اس طرح پہنچوایا ہے. اب آنے والے جو لوگ ہوں گے ایس ڈی ایم یا تحصیلدار کو سوچ کے رکھیں کہ مولوی مجید کی لسٹ میں وہ چڑھ چکے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد محترم جناب محترمہ میڈم جمینہ صاحبہ قریشی انہوں نے بھی 1,000 روپیہ پیش کیا. کہہ دو سبحان اللہ. اب آپ حضرات سے گزارش کروں گا, یہ تار چل رہی ہے, آج میں 10,000 روپے نہیں جا رہا, آج میں صرف 1,000 والے افراد چاہتا ہوں آپ جلدی جلدی 1,000 والے افراد کھڑے ہو جائیں اور جلدی جلدی اپنا جو ہے نذرانہ یا تو پیش کریں یا اپنا نام لکھوا دیں. حاجی صاحب سے گزارش کروں گا آپ یہاں پر کھڑے ہو جائیں باہر والی پورشن میں, اور اوپر جناب والا پہلی منزل پر ڈاکٹر شکیل صاحب مردیال, دوسری پر وسیم قریشی صاحب, تیسری پر زید ملک صاحب, چوتھی پر طارق ملک صاحب اور 5ویں ارشد قریشی صاحب. یہ جو ہے یہ ہنگامی جو چندہ ہونے جا رہا ہے, اس میں آپ افراد جو ہیں وہ 1,000 روپیہ جو ہے وہ پکڑتے رہیں باضابطہ, اور 1,000 روپیہ پکڑیں. اندر سے مسجد سے ابتدا کر دے کوئی اللہ کا بندہ, تاکہ باہر والے جناب والا تیار ہو جائیں. اندر سے کوئی صاحب کھڑے ہو کر کے 1,000 روپیہ پیش کرے اور پہلے آنے کا حق ادا کرے کہ جناب ہم پہلی صاحب میں موجود ہیں. سبحان اللہ. مجھے امید بھی یہی تھی کہ میں جناب حاجی عبدالعزیز صاحب مغل, سبحان اللہ, ڈاکٹر حاجی عبدالعزیز مغل صاحب 1,000 روپیہ ابھی پیش ہی فرما رہے ہیں. کہہ دو سبحان اللہ. اب ان کے ساتھ دوسرا آدمی کھڑا ہو جائے فوراً, اور باہر جو ہے حاجی صاحب آپ کھڑے ہو جائیں اور پکڑ لیں. دوسرا آدمی جلدی مسجد کے اندر سے کھڑا ہو جائے. بھائی 10,000 کہاں اور 1,000 کہاں, 1,000 پیش کرنا ہے. جلدی جلدی آپ حضرات کھڑے ہو جائیں, اور اوپر بھی جو حضرات ہیں ان سے گزارش کروں گا وہ فوراً نام لکھ لیں 1,000 روپے والوں کا. جناب والا جلدی آپ حضرات, مسجد کے اندر دوسرے حضرات بھی کھڑے ہوں, ذرا بڑے لوگ ہیں موجود. 1,000 روپے کوئی معنی نہیں رکھتا ہے جناب والا. سبحان اللہ. ڈاکٹر حاجی عبدالعزیز صاحب نے 1,000 روپیہ پیش کر دیا ہے. آگے بڑھیے جناب والا, آپ حضرات جلدی
اسی کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے جائیے آپ حضرات، سبحان اللہ. آئیے جناب، مستری صاحب کا نام مرک، مستری محمد رشید صاحب، سبحان اللہ، انہوں نے 500 روپیہ پیش کیا ہے. آپ حضرات پڑھیے. اچھا 1000 نہیں تو 1500 تو نکالیے آپ حضرات. 5000 اور 500 روپیہ آپ فوراً پیش کیجئے. اور یہ اللہ کے راستے میں یہ مدرسے کی جو تعمیر ہونی ہے اس کے لیے یہ جناب والا چندہ پیش کیا جا رہا ہے. بعد سے ابھی تک کسی کا نام میرے پاس نہیں پہنچا ہے جناب والا. جلدی کوشش کیجئے گا. حاجی صاحب لے کر کے آ رہے ہیں. ماشاءاللہ ماسٹر محمود قریشی صاحب، انہوں نے دوسرے نمبر پر اس لسٹ میں جو میرے پاس ہے پہلے 10,000 روپیہ پیش فرمایا. کیا تو سبحان اللہ. اور ابھی پھر 1,000 روپیہ انہوں نے پیش فرما دیا ہے. آپ حضرات بڑے سست نظر آ رہے ہیں. 1500 کا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، لہذا بڑے سستی سے کام نہ لیں بلکہ بڑھ چڑھ کر کے کوشش کریں. جلدی جلدی آپ حضرات، باہر اور کچھ افراد ہیں تو وہ جلدی جناب والا کوشش کریں گے اپنا نام پیش کر دیں جلدی جلدی. اب آپ حضرات سے گزارش کروں گا میں، اب اس میں بھی آپ حضرات دل میں رکھ سکیں، یہ مقدر کی بات ہے کہ جمعۃ الوداع ہے، آپ اللہ کے راستے میں اتنا خرچ کر کے جائیں. اب میں کیونکہ جمعۃ الوداع جاتے جاتے سب کو شریک نہ کروں تو دقت بنے گی. اب مجھے کوئی آدمی خالی نہیں ملنا چاہیے جو 100 روپے سے کم ڈالے. 100 روپے آپ تمامی حضرات نکلے. نصیر صاحب ادھر سے کھڑے ہو جائیے، آپ پکڑنا شروع کر دیجیے آپ. اور بار جناب والا ایک آدمی کھڑا ہو جائے ادھر سے سامنے سے. آپ سے گزارش کروں گا ادھر سامنے. حفیظ صاحب ادھر سے آپ کھڑے ہو جائیے، آپ پکڑ لیجیے جناب والا ادھر سے. 100 روپیہ اور جناب والا 100 روپیہ آپ جلدی ڈالتے جائیے جناب، جلدی کوشش کیجیے. اب کوئی آدمی جناب اوپر بھی اسی طرح جس نے احباب کا نام لیا ہے تو 150 روپیہ ضرور پکڑے. 150 روپیہ پکڑ کر کے یہ ہنگامی چندہ جو ہے فوراً ہر آدمی نکالے. اور جس کے پاس نہیں بچا ہوا ہے وہ کم سے کم ہاتھ بند کر کے اسی طرح رکھ دے، لیکن پرانا پھٹا ہوا نوٹ نہ ڈالے. اسی لیے آپ سے گزارش ہے وہی ڈالے جو لگنے والا ہو، ٹھیک ہے، جو کہیں نہ لگتا ہو وہ یہاں نہ ڈالے. ادھر سے پکڑ لیجیے. سبحان اللہ. آگے بڑھیے جناب، جلدی جلدی آپ حضرات جو ہے کوشش کیجیے. جزاک اللہ بہت خوب. سبحان اللہ. ڈاکٹر نصیر صاحب پکڑ بھی رہے اور خود بھی لا رہے. سبحان اللہ. جزاک اللہ بہت خوب. اللہ آپ کے اس ہدیے کو قبول فرمائے. اور یہ جناب والا بولتے ہیں نا تھوڑا تھوڑا قطرہ دریا شمار جائیں حاجی صاحب کی طرف. سبحان اللہ. حاجی صاحب کی طرف جائیں، آگے بڑھیں. سبحان اللہ. آپ جلدی جلدی جو ہے نا باہر سے ایک طرف حفیظ صاحب آ جائیں، حاجی صاحب اس طرف ہے، آپ دوسری طرف آ جائیں، دوسری طرف سے پکڑ لیں. سبحان اللہ. آپ بھی ادھر سے تھوڑا باہر چلے جائیں، ویسے بھی آپ کھڑے ہو گئے، ثواب کا کام ہے انشاءاللہ. جلدی جزاک اللہ چچا، اللہ آپ کو جس دیو کو قبول فرمائے. اب تمامی حضرات جو ہیں یہ آپ کا ایک ہنگامی چندہ اگر لگ گیا، یہ 100 50 جمع ہو کر کے اگر مان لو آپ کا 10,000 یا 20,000 بھی بن گیا تو اس وقت اگر 1 کوئنٹل سریا یا 8,000 کا لگ گیا نا وہ بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا. کہتے ہیں سبحان اللہ. اور قیامت تک کام آنے والا ہے انشاءاللہ. یہ کوئی، اور میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ یہ بتاؤں کہ اس میں سے میرے اوپر بھی اور حاجی صاحب کے اوپر بھی 1 روپیہ حرام ہے. کہہ دو سبحان اللہ. یہ ایسے نہیں کرتے ہم روزے کی حالت میں کیا رہے. اور اللہ کا لاکھ شکر ہے اسی اسٹیج سے ہم نے لاکھوں کا چندہ کر کے لگا کر آپ کو کچھ بنا کر دے دیا ہے. اگر ہم کھانے والے ہوتے تو پھر یہ بنا ہوا نظر نہ آتا الحمدللہ. اور کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ شاید مولوی صاحب روزہ رکھ کر چندہ کر رہے ہیں اور شاید ان کا بھی کچھ ہوگا اس میں حصہ. بھائیو ہم وہ حصے والے مولوی نہیں ہیں جو رسیدیں لے کر کے گھوم کر کے حصہ لیں گے. ہم الحمدللہ اللہ کی رضا کے لیے یہاں کرتے ہیں اور پورا ادارے کے حوالے کرتے ہیں اور ادارے کے منتظمین سے اٹھا کر کے بلڈنگیں بنا کر کے یہ سب چیزیں تیار کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. کہہ دو سبحان اللہ. ورنہ اگر کہیں ایسا مسئلہ ہوتا تو ہم بھی کھڑے ہو کر کے آپ سے اتنا جناب والا نہ کہتے. تو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اوپر جتنے حضرات ہیں ان سے گزارش کروں گا گھوم کر کے وہ جناب والا کیا کر رہے ہیں. حاجی صاحب ماشاءاللہ اور لے کر کے آ رہے ہیں. باقی کوئی آدمی بچا ہے جو. سبحان اللہ. اللہ قبول فرمائے. بہت جلدی کیجیے گا کیونکہ وقت بہت کم بچا. یہاں جناب والا زبیر بھائی کے چھت پر جو ہے کوئی اپنا ایک صاحب کھڑے ہو جائیں وہ وہاں سے 100 روپیہ پکڑ لیں. زبیر بھائی کے مکان کے اوپر جناب ماسٹر شہراز سے گئے ہوئے ہیں، ان سے گزارش سے پکڑ لیں جلدی. اور زبیر بھائی کے مکان کے اندر بھی ادھر باہر جو ہے ایک فرد جو اپنے مدرسے سے علاج جو رکھتے ہیں وہ فوراً پکڑ کر کے جناب والا یہ رقم جو ہے لے کر کے آئیں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ جناب والا مکمل طور پر آپ کی یہ امانت ہے جو مدرسے میں لگے گی انشاءاللہ. سب بولو اللہ قبول فرمائے. اب دعا کر لیتے ہیں جو بچے حضرات کو دعا میں بھی پیش کرتے رہیں. یا اللہ مجھ گنہگار کے کہنے پر ان تمام افراد نے اپنی حیثیت کے مطابق جس قدر پیش کیا قبول فرمانا. پورا مجمع آمین بولے گا. پورا مجمع، کوئی آدمی نہیں بچے
تیرے راستے میں خرچ کیا کینسر سے بچا لے، ہارٹ سے بچا لے، کریٹین سے بچا لے، ہر بیماری سے بچا لے، ہاسپٹلوں سے بچا لے، مرضوں سے بچا لے، قرضوں سے بچا لے، وباؤں سے بچا لے، مصیبتوں سے بچا لے، ظالموں سے بچا لے، شیطانوں سے بچا لے، حاسدوں سے بچا لے، منافقوں سے بچا لے۔ یا اللہ اس دیے ہوئے کے صدقے مال میں برکتیں دے دے، ایمان میں برکتیں دے دے، جان میں برکتیں دے دے، پریوار میں برکتیں دے دے، جائیداد میں برکتیں دے دے، کاروبار میں برکتیں دے دے۔ تیری بارگاہ میں ایک ہی التجا ہے جمعۃ الوداع کے صدقے، یا اللہ ہم سب کو پھر خوشی خوشی دوبارہ زندگی میں بارہا جمعۃ الوداع نصیب فرما، بارہا جمعۃ الوداع نصیب فرما۔ ہم نہیں جانتے ہمارے جسموں میں کیا کیا مرض ہیں، کون کون سا جناب والا سسٹم بڑا گھٹا ہوا ہے، لیکن سب بڑھانے والا بھی تو، گھٹانے والا بھی تو ہے۔ یا اللہ ماں کے شکم میں بنانے والا بھی تو ہے، یا اللہ موت دینے والا بھی تو ہے، بچانے والا بھی تو ہے، یا اللہ بیماری لگانے والا بھی تو ہے، اسے شفا دینے والا بھی تو ہے۔ یا اللہ روزے کی برکتوں سے جنہوں جنہوں نے روزہ رکھا، اللہ کے راستے میں تیرے راستے میں خرچ کیا، یا اللہ ان کے جسموں سے تمام بیماریوں کا خاتمہ، ان کے گھروں سے تمام بیماریوں کا خاتمہ، تمام پریشانیوں کا خاتمہ فرما۔ یا اللہ غوث پاک کے صدقے دارالفیضان مصطفیٰ غوثیہ جامع مسجد کو، بانی ادارہ کو، مجبنگار کو، اساتذہ طلبہ علماء کو، معاونین کو یا اللہ مالا مال فرما، یا اللہ دنیا اور آخرت بہتر فرما۔ پروردگار عالم اپنی عطاؤں سے، رحمتوں سے، برکتوں سے مالا مال کر دے۔ تھوڑا دل کے ساتھ جھوم کر کے آپ دعا میں 2-3 جملے اور کہہ لیں، کوئی نہیں یہ منٹ بڑھتے رہتے ہیں، ابھی 2 ہی منٹ بڑھے آپ کے، 1 منٹ بڑھا آپ کا، کوئی زیادہ نہیں ہوا ہے، لیکن مانگنے کا وقت ہے کیونکہ جمعے کی ساتھ میں اللہ دعا رد نہیں فرماتا ہے۔ یہ مانگ لو آج، یا اللہ پھر زندگی میں جمعۃ الوداع نصیب فرما۔ اور میں ایک جملہ اور عرض کر رہا ہوں، یا اللہ میں نہیں جانتا ان سب کے گھروں میں یا ان کی تقدیروں میں کیا الجھن پریشانیاں ہیں، کون کس کس مصیبت میں ہے، پریشانی میں، یا اللہ جمعۃ الوداع کے صدقے سب کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ سائل کئی بہنیں انہوں نے سوال کیا ہے، کئی بزرگ ہیں، کئی نوجوان ہیں، کئی بچے ہیں، ہر ایک کی تمنا پوری فرما، آرزو پوری فرما۔ رحمت دا دریا الہی ہردم وگدا تیرا، ایک قطرہ بخش مینوں کم بن جاندا میرا، مرحمنا و کرمنا معہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رمضان کے جمعے میں صرف 2 منٹ زیادہ ہوئے ہیں، وہ بھی آپ کی دعا کے لیے ہوئے ہیں۔ ساتھ میں پیغام دے دوں، چاند دیکھ کر کے روزہ رکھا جاتا ہے اور چاند دیکھ ہی کر کے عید کی جاتی ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ پاکستان کے اعلان کے اوپر نہ روزے کا ہے کہ یہ فرض لکھا ہوا ہے کہ پاکستان اعلان کرے گا تو رکھیں گے، وہ عید کروا دے گا تو کریں گے، ایسا نہیں۔ چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر افطار کرو۔ آپ جناب والا اگر چاند دکھ گیا تو صبح عید ہو سکتی ہے، اگر چاند نہ دکھا تو منگل کو تو عید پکا ہی پکا ہے، اس کی گنتی پوری ہونی ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ لہذا غوثیہ جامع مسجد میں نماز عید الفطر کا ٹائم الحمدللہ ٹھیک 9 بجے رہے گا۔ اب ہمارا ٹائم بھی دیکھتے ہیں کہ ٹائم میں ہم بڑھتے بڑھتے نہیں، ٹھیک 9 بجے رہے گا۔ آپ تھوڑا سا میرے خیال سے اگر 8 بجے پہنچ جائیں گے تو اس دن تو کچھ کھایا پیا بھی ہوگا، لہذا سنانے میں اور